انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ بڑھ کر جفا کشی سنگ دلی اور کون سی ہوگی؟ میرے دوستوں، سب کچھ ساری برائیاں تھیں، ان برائیوں کا نقشہ کھینچنا مقصد نہیں ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ ان برائیوں کا خاتمہ کس چیز نے کیا۔ ان ساری برائیوں کا خاتمہ دوستوں کس چیز نے کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی بہت سی کمیٹیاں نہیں بنائی اور اس چیز پر زور نہیں دیا کہ یہ کمیٹی بنا کر بچیوں کو درگور ہونے سے بچایا جائے، یہ کمیٹی بنا کر ظالموں کو ظلم سے روکے۔ نہیں، آپ نے قرآن مجید نے اعلان کیا، پہلا اعلان کیا، اقرأ بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ دوستوں، آج پڑھائی کا مزاج بنا ہے، لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہوا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ مسلم معاشرہ بھی کسی حد تک پڑھنے کی طرف راغب ہوا، کسی طرف پڑھنے لگا، اور بلکہ دنیاوی تعلیم کی طرف اب موجودہ دور میں دنیاوی تعلیم کی طرف ان کی اچھی خاصی رغبت ہو رہی ہے۔ اچھا خاصا مال بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، بچوں کی عمر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، یہ پڑھائی، یہی پڑھائی جس کو ہم پڑھانے میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کا قرآن اور حدیث مخالف نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کو منع نہیں کرتا ہے، دنیا میں ترقی کرنے کو ہرگز منع نہیں کرتا ہے، دنیا کا اثر و رسوخ، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن ہرگز منع نہیں کرتا ہے میرے دوستوں۔ لیکن منع کس بات کو کرتا ہے؟ منع اس بات کو کرتا ہے کہ اگر وہ تعلیم درندہ بنا دے، وہ تعلیم انسانیت کو ختم کر دے، ایسی تعلیم جو ڈاکٹر بننے کے بعد بھیڑیا بنا دے، وہ تعلیم جو منصف بننے کے بعد بھی ظلم پر آمادہ کرنے والی ہو، ایسی تعلیم سے منع کرتا ہے۔ اور یہ تعلیم اس وقت یہ مزاج بنتا ہے جب اللہ کے نام سے ہٹ کر اور کٹ کر جب تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس وقت یہ مزاج بنتا ہے۔ آج ہی میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، وہ یہ کہنے لگا اس کے کلاس کے بچے اور بچیوں کے بارے میں، میرے دوستوں، اس کا یہ کہنا تھا کہ بچیاں غیر مسلموں کا وہ ادارہ ہے، وہ اسکول ہے، تو کہنے لگا کہ مسلمان بچیاں ہنومان 40واں کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے اداروں میں، اسکولوں میں پڑھ کر مسلمان مسلم بچے وہ اگر ہنومان 40واں کرا رہے تو مسلم بچے اور بچیاں ہنومان 40واں کر رہی ہیں۔ میرے دوستوں، ایسی تعلیم جس تعلیم کا مخالف ہے، وہ تعلیم یہ ہے۔ ورنہ قرآن کا سب سے پہلا اعلان اقرأ بسم ربک، قرآن نے پڑھنے کو منع نہیں کیا ہے میرے دوستوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، دنیا میں ترقی کرنے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر اپنے بچے مرتد ہو رہے ہوں، اپنے بچوں کا ایمان چھینا جا رہا ہو، تو ایسے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کھانے پینے سے زیادہ، لہو و لعب میں خرچ کرنے سے زیادہ بچیوں پر اور بچوں پر شادی میں ڈیکوریشن میں خرچ کرنے سے کئی گنا زیادہ میرے دوستوں اپنے بچوں کے لیے، نونہالوں کے لیے ایسے ادارے بنائیں، ایسی تنظیمیں بنائیں جس سے ہمارے بچے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ دوستوں، ایک مثال بہت ہی جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، ہمارے گھر کے اندر بہت سی برائیاں ہیں،
مثال کے طور پر کوئی خالی گھر پڑا ہوا ہے، اس خالی گھر کے اندر چند روز کے بعد میں چھپکلیاں آنے لگتی ہیں۔